ادھر رہے گی تو وہ ادھر پہنچ جائے گا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک اور شاعر نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ شب تار میں بھی جنون میرا کئی منزلوں سے گزر گیا. جنون ہوتا ہے نا عشق میں جنون. شب تار میں بھی جنون میرا کئی منزلوں سے گزر گیا. تیرے عقل و شعور کا قافلہ ابھی انتظار سحر میں ہے. صبح ہوگی، روشنی پھوٹے گی، نظر آئے گا تو چلوں گا. اندھیرے میں کون جا سکتا ہے؟ لیکن عشق کو یہ نہیں نظر آتا، وہ چل پڑتا ہے. ٹھوکریں کھائیں گے، جو بھی ہوگا، نہیں رکیں گے، نہیں ہم تو چلیں گے. تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لب بام ابھی. اب آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا اپنی اپنی جگہ پہ. تو اب یہ الہ کے ساتھ وہ چیز جوڑی. اصل میں نے اس لیے یہ زیادہ وضاحتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ نیریٹو سمجھ میں آئے گا تو کاؤنٹر نیریٹو سمجھ میں آئے گا. نیریٹو کی جو ہے نا آپ کو تفسیر سمجھ میں آئے گی تو پتہ چلے گا یہ تفسیر کی غلطی کدھر ہوئی ہے اور تعبیر کی غلطی کدھر ہوئی ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا کہ الہ کے اندر جس محبت کا ذکر ہے وہ کون سی محبت ہے؟ یہ والی محبت ہے. اچھا، یہ کوئی قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر اسی انداز میں کیا یا نہیں کیا؟ نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کون سی عقل مندی والی بات کی تھی؟ ایک بھی آگ میں چھلانگ لگانا کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ جس کو ہم عقل کہتے ہیں اس کے اعتبار سے مجھے بتائیں نا، کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اچھا بڑا تعلق بنا ہوا ہے ابا جی کا نمرود کے ساتھ، اٹھنا بیٹھنا. وہ نمرود کی جناب ساری محفل کے اندر جو ہے کیا آپ کہوں شلواری اتار دی. وہ جب کہا کہ اللہ تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. تو انہوں نے کہا میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو لے کے آتا ہے مشرق سے، تو ذرا ایک دن مغرب سے لے کے آ. تو وہ کافر مبہوت ہو گیا. بھائی بادشاہ تھا، سارے دربار کے سامنے اسے چپ کرا دینا یہ کتنی بڑی توہین ہے. یہ ابھی کر کے دیکھیں نا، ابھی کل نئے قوانین پاس ہوئے ہیں سینٹ میں، ایک دم پاس ہو گئے ہیں. پتہ نہیں 2 سال قید ہے جس نے، ہاں 6 سال ہو گئی ہے. نہ تمہیں پتہ ہی نہیں، تسی تربیت گاہ وچ ہو. چھوڑو، صبر کرو، تسی سکون ہی چھو. آپ پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر. اچھا جائیں گے تو پتہ چلے گا. تو فی الحال اتنی بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جو نمرود کے ساتھ یہ کر دینا، یہ کوئی عقل، یعنی دنیا میں جو جس شے کو ہم عقل کہتے ہیں، سمجھ کہتے ہیں، سوجھ بوجھ کہتے ہیں، اس کے مطابق تو ٹھیک نہیں تھا. یہ تو بچے کے گلے پہ چھری پھیرنا کیا لگے گا آپ کو؟ بیوی کو چھوٹے بچے سمیت ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ آنا جہاں نہ پانی ہے، نہ گھاس ہے، تنکا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بے آب و گیا زمین ہے، آ جانا. یہ آپ کو عقل والی باتیں نظر آتی ہیں کوئی بھی ان میں سے؟ یہ ہے عشق، یہ ہے محبت، اور اسی کا امتحان ہے. یہ بات سمجھ لیں، جس کے دل میں یہ چیز نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا. بہت دفعہ آپ نے سنے ہوگی وہ 8 اور 3 محبتوں والی کہانی سنی ہے نا. وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر بھی آپ سب کو یاد ہوگی. کتنے نمبر آیت ہے؟ 24. 2 ہی آیتیں تو ہمیں یاد ہیں، سورہ حدید کی آیت نمبر 25 تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24. یہ 8 محبتیں مقابلے میں یہ 3 محبتیں. یہاں یہ تو سب ٹھیک ہے بھائی. وہ آخری آیت کیا ہے؟ وہ آیت کا آخری حصہ کیا؟ فَتَرَبَّصُوا. وہ ڈاکٹر صاحب ایک ترجمہ کرتے تھے، لوگوں کو بہت برا لگتا تھا. وہ ترجمہ کیا تھا جی؟ دفع ہو جاؤ. اور مترجمین نے کیا ترجمہ کیا ہوا ہے؟ انتظار کرو. یہ دونوں ترجمے ایک ہی ہیں. یہ تعبیر کا مسئلہ ہے. تفسیر ایک ہے، تفسیر میں مسئلہ نہیں ہے، یہ تعبیر کا مسئلہ ہے. تفسیر ایک ہے. اور جن کو تعبیر و تفسیر کا فرق معلوم نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے تفسیر بھی رائے کی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اصل میں ان کو اس لیے نہیں بتاتا تھا، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے تھے. تو عالم کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ چونکہ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم بتائے دیتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے امتحان کے لیے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کسی پوزیشن کے لیے اپلائی کیا، نوکری کے لیے اپلائی کیا، انہوں نے مجھے انٹرویو کے لیے بلا لیا. انٹرویو شروع ہوا،
ایک سوال ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، چوتھا ہوا، 25 ہونے تھے. چوتھے سوال پہ اس میں مجھے کہا فتربصوا. انٹرویو ختم، فتربصوا. اب میری مرضی ہے میں اس کا ترجمہ کروں دفع ہو جاؤ، یا میری طرف انتظار کرو. انٹرویو ختم ہو گیا، 25 سوال پورے نہیں ہوئے تھے ہی ختم. سمجھ آ گئی نا میری بات کی؟ فتربصوا یہ معنی دے رہا ہے امتحان میں فیل. حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے. یہ تو سب نے کہا نا موت. تو موت کے دن نتیجہ نکلنا ہے، نہ کامیاب ہوئے ہو کہ ناکام ہوئے ہو، تو وہ تو ابھی ہو گئے ہو. اس دن بتا بھی دیا جائے گا. یہ ہے فتربصوا. تو دفع ہو جانا پھر ٹھیک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ فٹ آیا کہ نہیں؟ تو انتظار کرنا چلیں، انتظار کرنا بھی کر لیں. یہ بھی کہیں دور کا معنی نہیں ہے، اسی مفہوم کو بیان کر رہا ہے. امتحان میں فیل. کیوں فیل ہو گئے؟ اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ دنیا سے زیادہ محبت ہے. تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا؟ جاؤ. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت دیا ہی نہیں کرتا. کامیابی ناممکن. سمجھ آ گئی نا بات کی؟ تو اب آپ سمجھ لیں کہ یہ بنیادی یہ الہ کے مفہوم کے اندر یہ چیز شامل ہے. اور یہ شدید ترین اللہ کی محبت، یہ توحید کا تقاضا ہے. اور اللہ سے اگر شدید ترین محبت نہ ہو بندے کی تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ہدایت دیتا ہی نہیں. بلکہ یہ کہ جو اس کے اندر یہ ہوتی ہے نا خباثت دوسری کی محبت کی، اس کو ان امتحانات میں ڈالتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی یہ خباثت ظاہر ہو جاتی ہے، اس کا اندر باہر آ جائے. لوگ سمجھتے ہیں یہ اللہ والا ہے، آہستہ آہستہ پتہ لگ جاتا ہے یہ کوئی اللہ والا نہیں ہے، اس کی محبتیں تو دنیا کے ساتھ تھیں. یہ اس لیے پھر آگے اس کے عذاب شروع ہو جاتے ہیں. یہاں تک آزمائش تھی، اس کے بعد اس کا آزمائش شروع ہو گئی. یہ اللہ سے دور کرنے والی آزمائش نہیں، عذاب شروع ہو گیا. وہ چیزیں شروع ہو گئیں جو اسے اللہ سے دور کرنے والی ہیں. یہ تو آ گیا جی الہ. یہ اب دیکھیں اسی چیز کی تشریح ہے، لیکن اگرچہ کہ وہ معنی انہوں نے علیحدہ لکھا ہوا ہے. علیہ الفصیل اذا ولہ بامہ. یہ جو فصیل ہوتا ہے نا، ویسے تو نتیجہ بھی کہتے ہیں اسے اونٹنی کے بچے. یہ نتیجے کا لفظ ہے ہی اونٹنی کے بچے کے لیے، تو فصیل بھی کہتے ہیں. تو اونٹنی کا بچہ جو اس سے بچھڑ گیا تھا، یعنی یہ اصل میں یہاں پہ فصیل اس لیے کہا کہ وہ فصل یعنی فاصلے پہ چلا گیا نا، بچھڑ گیا. اونٹنی کا بچہ جو اس سے بچھڑ گیا تھا، ماں کو